السلام علیکم۔ آپ ہیں ارم اقبال چینل پر اور میں ہوں آپ لوگوں کی رائٹر ارم اقبال۔ ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کے ویو آ رہے ہیں اور آپ لوگوں کی ہمت کی وجہ سے ہی میں آج لکھ پائی ہوں کہانی، کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے کہانی لکھنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا۔ لیکن جب آپ لوگ آگے سے اتنا اچھا رسپانس دیتے ہیں تو پھر لکھنے کا خود ہی دل بن جاتا ہے۔ چلیں جی، آج موسم بھی کافی گرم ہے، کبھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے کبھی گرم ہو جاتا ہے۔ گرمی کا بہت برا حال ہے اور گرمی میں یقیناً کہانی ٹھنڈی ٹھنڈی سی پڑھ کے آپ لوگوں کو کافی اچھا لگتا ہوگا۔ چلیں جی، کہانی شروع کرتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول سفر میں ہم سفر، رائٹر ارم اقبال یعنی کہ میں۔ ایپیسوڈ 3۔ خالو میری ایک دوست ہے، وہ ہوٹل میں ویٹرس کی جاب کرنا چاہتی ہے، کافی ضرورت مند بھی ہے۔ اس نے مجھ سے بات کی تھی تو میں نے سوچا کہ اسے ہم ہوٹل میں جگہ دے دیتے ہیں۔ بالکل، اگر تمہیں ٹھیک لگتی ہے تو تم جگہ دے دو، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر بھی آپ سے پوچھنا تو میرا فرض بنتا ہے۔ بیٹی، یہ تم نے کیسی بات کر دی؟ خالو، ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ اب کیا پریشانی ہے عادلہ؟ کھل کر بات کرو، یہ کیا پہیلیاں بجھوا رہی ہو؟ خالو، میں نے اپنی جس دوست کی بات کی ہے وہ کافی دیندار اور نیک ہے، اور آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ ہمارے ہوٹل کی یونیفارم تھوڑی ماڈرن سٹائل کی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ شلوار قمیض کے ساتھ حجاب لے، اسے اور کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ جب اس نے مجھے کہا تو مجھے بھی بہت عجیب لگا، لیکن میں اسے شروع سے ایسے ہی دیکھتی آئی ہوں۔ پلیز خالو، انکار مت کیجیے گا، اسے اس جاب کی بہت ضرورت ہے۔ ارے کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں، مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں ایسی بچیاں موجود ہیں۔ وہ تو کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا، وہ جیسا چاہے ویسا لباس زیب کر سکتی ہے، مگر خیال رہے کہ وہ ہماری یونیفارم کے ساتھ میچ ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ خالو، میں تو بہت پریشان تھی، لیکن اس کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے ہی میں نے سوچا کہ آپ سے بات کر لوں، ہو سکتا ہے کوئی راہ نکل آئے۔ اب تو تمہاری پریشانی حل ہو گئی ہے، میں بھی اس لڑکی سے ضرور ملنا چاہوں گا۔ کیوں نہیں خالو، آپ مل لیجیے گا، میں چلتی ہوں۔ عادلہ نے اپنا موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی کالز آ رہی ہیں، میں نے اسے اپنے ساتھ ہوٹل بھی لے کر جانا ہے۔ پھر دوبارہ کب آؤ گی خوبصورت لڑکی؟ سیمل نے جاتے ہوئے عادلہ کو پکارا۔ اس نے سیمل کے پاس جاتے ہوئے اس کے دونوں گالوں کو زور سے کھینچا اور کہا کہ جب آپ مجھے بلائیں گی۔ کچھ شرم کرو لڑکی، میں تم سے عمر میں بہت بڑی ہوں۔ پھر کیا ہوا، میں تو آپ کو اپنا دوست سمجھتی ہوں، اور آپ کہاں سے بڑی لگتی ہیں، ابھی بھی ینگ ہیں۔ مجھے لگتا ہے اب تمہیں دیر نہیں ہو رہی ہے۔ اوہ شٹ، ماہرہ تو میرا انتظار کر رہی ہوگی، آپ نے بھی مجھے باتوں میں لگا لیا۔ وہ ساجد صاحب اور سیمل کو الوداعی کلمات کہتے ہوئے چلی گئی۔ یہ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اپنی زندگی میں کب سنجیدہ ہوگے؟ جہازیب لغاری نے اسود کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس کی تیاری دیکھ کر استفسار کیا۔ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ میں جہاں بھی جاؤں، یہ میری زندگی ہے، میں اس کو اپنی مرضی سے گزاروں گا۔ کچھ ہوش سے ناخن لو، یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ جب چاہا گھر آ گئے، جب چاہا اٹھا منہ اٹھا کر چل دیے۔ میں نے جو پوچھا ہے مجھے اس کا جواب دو۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر میں آپ کو جواب نہیں دوں گا تو آپ یوں ہی میرے سر پر سوار رہیں گے۔ ہاں، یہی سمجھ لو، میں تمہارا باپ ہوں، تم سے پوچھنے کا پورا حق رکھتا ہوں۔ اس وقت میرا آپ کے ساتھ بحث کا کوئی موڈ نہیں ہے، کیونکہ میں اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اسود نے بات کو ختم کرنے کے لیے جہازیب کو سچ بتا دیا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مری جا رہا ہوں۔ اسود کی بات سن کر جہازیب لغاری کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ خبردار جو دوبارہ میرے سامنے مری کا نام لیا۔ پچھلی دفعہ بھی تم مجھ سے پوچھے بنا وہاں چلے گئے تھے، میں وہ فارم ہاؤس ہی بیچ دیتا ہوں تاکہ تمہاری وہاں پر جانے کی جڑ ہی ختم ہو جائے۔ ہا ہا ہا، اسود لغاری نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کو اپنے پلان کے بارے میں صرف بتایا ہے، اجازت نہیں مانگی۔ اسود کے موڈ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے لہجے کو نرم بناتے ہوئے کہا، تمہارا وہاں پر جانا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میرے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں، اس کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ دیکھو، تم مری نہیں جا سکتے ہو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ میری بات مان لو، ورنہ میں تمہارے ساتھ کوئی سخت رویہ اختیار کرنا پڑے گا۔
میں وجہ پوچھ سکتا ہوں آپ مجھے کیوں منع کر رہی ہیں؟ اسود نے تیکھی نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ کوئی ہے وجہ اور میں تمہیں بتانا مناسب نہیں سمجھتا۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ تم مری نہیں جا سکتے ہو تو مطلب نہیں جا سکتے ہو۔ اگر میری بات نہیں مانو گے تو میں کوئی سخت قدم اٹھاؤں گا۔ میں بھی دیکھتا ہوں مجھے مری جانے سے کون روکتا ہے۔ وہ اپنا سامان پیک کر چکا تھا۔ وہ اپنا سامان اٹھا کر کمرے سے جانے ہی والا تھا جب جہاں زیب لغاری نے گارڈ کو فون کر کے اپنی نظروں کا زاویہ اسود کے چہرے پر رکھتے ہوئے کہا، صاحب کے لیے دروازہ میری اجازت کے بغیر نہیں کھلے گا۔ اگر تم نے دروازہ کھولا تو تمہاری خیر نہیں۔ ڈیڈ ان چیپ حرکتوں سے مجھے روک نہیں سکتے ہیں۔ جہاں زیب نے اس کی کسی بات پر غور نہ کیا اور الٹے قدم وہاں سے چلا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے روک لیں گے؟ میں مری جا کر دکھاؤں گا۔ اسود پیچھے سے چیختا رہا۔ سوری ماہرہ، مجھے آنے میں لیٹ ہو گئی، بس ایک ضروری کام میں پھنس گئی تھی۔ عادلہ نے دور سے ہاتھ ہلاتے ہوئے دروازے میں کھڑی ماہرہ کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ پھر وہ ہانپتے ہوئے ماہرہ کو اپنی دیر سے آنے کی وجہ بتانے لگی۔ کوئی بات نہیں، دیر سویر تو ہو جاتی ہے، چلو چلتے ہیں۔ یار تم کیسی لڑکی ہو، میں اتنا لیٹ آئی ہوں، کچھ تو مجھے سناؤ۔ اتنا ٹھنڈا ری ایکشن۔ ماہرہ اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرا دی۔ اس کی یہ دوست ایسی ہی تھی، ہر وقت مذاق کرنے والی۔ میں قربان جاؤں تمہاری اس مسکراہٹ پر، لگتا ہے کسی ایک ہاتھ کو تو اسی سے ہی قتل کر ڈالو گی۔ اچھا بس کرو، مذاق کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ عادلہ سیریس منہ بناتے بناتے پھر ہنس دی تھی۔ دونوں یوں ہی باتیں کرتے ہوئے ہوٹل پہنچ گئی تھی۔ باتوں کے دوران انہیں شدید سردی کا بھی احساس نہ ہوا تھا۔ دونوں نے جیسے ہوٹل میں قدم رکھا تو برف باری شروع ہو گئی۔ شکر ہے ہم لوگ جلد ہوٹل پہنچ گئے، ورنہ برف کی وجہ سے پھنس جاتے۔ موسم اچھا ہو جانے کی وجہ سے ہوٹل میں کسٹمرز کا رش بڑھ گیا تھا۔ یہ اپنی طرز کا ایک بہت پیارا ہوٹل تھا جو کہ مری میں ساجد صاحب نے بنوایا تھا۔ جب سے انہیں اپنی بیٹی سیمل کا صدمہ لگا تھا وہ اسے لے کر مری میں رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ پھر سے اس کے کوما میں جانے کی وجہ سے انہوں نے مری میں ہی اس کا علاج کروانا مناسب سمجھا تھا۔ وہ اس جگہ پر نہیں رہنا چاہتے تھے جہاں ان کی بیٹی کو رسوا کر کے نکالا گیا تھا، اس لیے وہ یادوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے مری آ بسے تھے۔ ماہرہ، تم یہاں ٹیبلز پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے آرڈر لے کر آنے ہیں اور ان کے آرڈرز کو تیار کروا کے ان کی ٹیبل تک پہنچانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ فی الحال میں تمہارے لیے صرف اتنا ہی کر سکتی ہوں۔ عادلہ، میرے لیے یہ بھی بہت ہے۔ تم اچھے سے جانتی ہو کہ میں بھائی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ انہوں نے تو مجھے بہت منع کیا ہے لیکن میں نے انہیں بہت مشکلوں سے منایا ہے۔ میں خود اپنی کفالت کرنا چاہتی ہوں۔ کب تک ان پر بوجھ بنی رہوں گی؟ میری تو کوالیفیکیشن بھی اتنی نہیں ہے۔ راشدہ آنٹی کو میرا پڑھنا پسند نہیں تھا، اس لیے میں صرف ایف اے ہی کر سکی۔ اگر مجھے میری اتنی کم کوالیفیکیشن کے ساتھ یہ جاب مل گئی ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اچھا تم پریشان مت ہو اور کام شروع کرو۔ بابا پلیز پھپھو سے بات کریں نا، وہ داور کو سمجھائیں، اس سب میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ حماد ہی میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا تھا۔ اس دن وہ اچھے سے جانتا تھا پھپھو آنے والی ہیں، اس لیے جان بوجھ کر وہ میرے پیچھے چھت پر گیا تھا۔ آئمہ میں کیا کروں، وہ تمہاری ماں کا بھتیجا ہے۔ اب جب تمہاری ماں ہی نہیں رہی تو پتہ نہیں کیا کرنے آ جاتا ہے۔ اس کے باپ نے تو کبھی ہمارے گھر میں قدم بھی نہیں رکھا، بس تمہاری ماں کے جنازے پر ہی آیا تھا۔ میں نے اسے کتنی بار سمجھایا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، پھر بھی ڈھیٹوں کی طرح منہ اٹھائے آ جاتا ہے۔ جب تمہاری ماں زندہ تھی تو اس نے کئی بار اس کے سامنے برملا اظہار کیا تھا کہ وہ تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر میں نے تمہاری پسند کو ہی ترجیح دی۔ راشدہ بھی میری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ جس حلیے میں اس نے اور داور نے تمہیں حماد کے ساتھ دیکھا تھا، اس کے بعد کوئی بھی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بابا آپ اچھے سے جانتے ہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا وہ کب میرے پیچھے چھت پر آیا۔ اس نے زبردستی مجھے پکڑ رکھا تھا۔ جب داور کی نظر اس پر پڑی، پھر دونوں کے درمیان لڑائی ہونے کی وجہ سے داور سیڑھیوں سے نیچے گر پڑا۔ وہ لمحہ مجھے کبھی بھی نہیں بھولتا۔ بابا پتہ نہیں یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا۔ آئمہ باقاعدہ آنسو بہانے لگی۔ میری بیٹی تو فکر نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ حماد کو غرق کرے جس نے میری بیٹی کی زندگی کو بے سکون کر دیا ہے۔ علوی صاحب نے آئمہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ آئمہ کو تو حوصلہ دے رہے تھے مگر ان کے دل میں کئی وسوسے گھیرا ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے جو کہ انہیں کسی
بہت بڑے طوفان کی خبر دے رہے تھے۔ ماہرہ چند ہی گھنٹوں میں تمام کام اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ اگر لگن سچی ہو تو راستے خود آسان ہو جاتے ہیں۔ ارے عادلہ، اپنی دوست سے مجھے ملواؤ، ساجد صاحب نے کاؤنٹر پر آتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ماہرہ ایک ٹیبل پر آرڈر پہنچاتے ہوئے عادلہ کے پاس واپس آئی۔ ہالو، یہ ہے میری دوست، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ بہت کم وقت میں اس نے اچھے سے تمام کام سیکھ لیے۔ وہ تو میں نے خود بھی یہاں پر آ کر دیکھ لیا ہے۔ جس دلجمی سے تمہاری دوست کام کر رہی تھی مجھے بہت اچھا لگا۔ اس کی یونیفارم کا آرڈر دے دیا، بالکل اسی طرح جیسے یہ چاہتی تھی۔ جی میں نے دے دیا، اس کا ناپ لے کر بھجوا دیا، کل تک اس کی یونیفارم آ جائے گی۔ ساجد صاحب مسلسل ماہرہ کے چہرے کو دیکھ کر کچھ کھوج رہے تھے۔ ہالو، آپ کہاں گم ہو گئے؟ کچھ نہیں، ماہرہ کی فائل لے کر میرے آفس میں آؤ۔ جس کا چہرہ کسی سے ملتا جلتا محسوس ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ کس سے، میں نے پہلے کہاں دیکھا ہے۔ جاؤ جلدی سے اس کی فائل لے کر آؤ۔ عادلہ جلدی سے ماہرہ کی بنائی ہوئی فائل لے کر ساجد صاحب کے آفس میں داخل ہوئی۔ انہوں نے وہ فائل لے کر فوری سے پڑھنا شروع کر دیا۔ ان کے چہرے کے بدلتے زاویے دیکھ کر عادلہ پریشان ہو گئی۔ انہوں نے عجلت میں ماہرہ کو بلانے کا کہا، خود وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ جاری ہے۔ پیارے ریڈرز، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کمنٹ کرنے کا اور میری ہمت بڑھانے کا۔ میں اس ناول کو لکھ سکوں، یہ ماہرہ کا ساجد لغاری کے ساتھ کیا کنیکشن بنے گا، آپ سب اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اسود مریض جا پائے گا کہ نہیں، اس پر بھی ضرور روشنی ڈالیے۔ شکریہ۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔